ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ طریقہ بالکل رائج نہیں تھا۔ یہ بعد میں طریقہ رائج ہوا کہ قبر کے پاس اذان دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو بدعت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، اور یہ کون سی بدعت کہلائے گی، بدعت سیئہ یا بدعت حسنہ؟ تو اچھی طرح ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد جو بھی دین یا دنیا میں نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، بری بدعت۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، اور ایک روایت میں کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بھی نیا کام آپ ایجاد کرتے ہیں، سب سے پہلے اسے قرآن و حدیث پر پیش کرنا واجب ہے۔ یہ ان کے خلاف تو نہیں ہے، اگر ہے تو یہ بدعت سیئہ ہے، اس سے بچنا لازم ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا فرض ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہیں ایسی چیزیں ایجاد کرنا جو دین کی تقویت کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم کے دور کے بعد نئی ایجاد ہوئیں لیکن دین کو تقویت دیتی ہیں، دین کو فائدہ دیتی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، انہیں کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم فرمائی تو یہی فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام مکاتب فکر اس بدعت حسنہ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں، مدارس قائم ہونا، پختہ مدارس، ان کا سلیبس مقرر کیا جانا، پہلے سال میں کون سی کتابیں، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پھر ان کے امتحانات کے اسکیجول، اس کے بعد پھر آخری سال کے اندر ختم بخاری کی تقریب رکھنا، پھر امام وغیرہ باندھنا جس کو دستار بندی کہتے ہیں، باقاعدہ سرٹیفکیٹس جاری کرنا، پختہ مسجدیں بنانا، ان پر گنبد و مینار کا تعمیر کرنا، اسی طریقے سے جلسے جلوس قائم کرنا، ہماری مساجد کے اندر قالینیں بچھانا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، یہ اور قرآن پہ اعراب لگانا، زبر زیر پیش، وقف کے علامات مقرر کرنا، اسی طرح مسجدوں میں جماعت کے اوقات مقرر کرنا، فجر کی جماعت اتنے بجے ہوگی، ظہر کی اتنے بجے، عصر کی اتنے بجے، مغرب، عشاء، جمعہ اتنے بجے، عیدین اتنے بجے، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، جمعے کی نماز 2:30 بجے ہوگی، عید کی نماز صبح 7:30 بجے ہوگی۔ اللہ کے نبی تو نہیں فرمایا تھا، یہ اس دور میں تو تھا ہی نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایجاد بہتر ہوتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو نہ دین کو فائدہ دیتی ہیں نہ قرآن و حدیث کے خلاف، انہیں بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے گلاس میں پانی پینا، کپ میں پانی پینا، کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرنا، چمچے کانٹے سے کھانا، یہ بدعت مباحہ ہیں۔ اب بس یہ میں نے ایک مختصر سے خاکہ قائم کیا، اب دیکھ لیں کہ اگر قبر کے پاس اذان دے رہا ہے کوئی شخص کھڑے ہو کر، تو کیا یہ بدعت سیئہ میں آئے گا یا بدعت حسنہ میں آئے گا؟ تو یہ بدعت حسنہ میں آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے ایک شخص کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی قبر کے پاس اذان دے گا تو مردے کو سکون ملتا ہے، شیطانی مداخلت، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں نہیں ہوگی، شیطان دور بھاگے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کچھ اداس دیکھا تو فرمایا ان کے کان میں اذان دے، اذان غم کو دور کر دیتی ہے۔ مردہ چونکہ غمگین ہوتا ہے، آپ اذان دیں گے اس کا غم دور ہوگا۔ ایسی حدیث میں ہے کہ جب آگ لگ جائے اذان دو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی قبر میں کوئی عذاب کے معاملات ہوں گے، اذان کی برکت سے اس کو سکون مل سکتا ہے۔ لہذا چونکہ مقاصد اچھے ہیں، اب یہ کہنا کہ چونکہ نبی کریم نے ایسا نہیں کیا ہم بھی نہیں کر سکتے، یہ قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ سرکار نے کبھی پین سے نہیں لکھا لیکن میں پین سے دین لکھ رہا ہوں۔ سرکار نے کبھی مائک پہ بیان نہیں کیا لیکن میں مائک پر بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے پکی مساجد نہیں بنائی لیکن ہم بنا رہے ہیں۔ سرکار نے کبھی جماعت کے باقاعدہ وقت کے لحاظ سے اوقات مقرر نہیں کیے، ہم کر رہے ہیں۔ سرکار نے مدارس قائم نہیں کیے، سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے، ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا سب غلط ہے؟ اس لیے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرو، اس پر سختی نہیں کر سکتے، تم اذان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور کوئی دے رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں، وہ اچھی نیت کے ساتھ دے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے یہ کہنا تم کیوں دے رہے ہو یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ ہر طرح کے جو لوگ ہیں مختلف سوچیں رکھتے ہیں، فکریں رکھتے ہیں، میری گزارش ہے کہ ہر امر میں جھگڑا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اگر کر رہا ہے، شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے تو خدا را کرنے دیں۔
اور اگر کوئی نہیں کر رہا، شریعت نے نہ کرنے پر اس کو گنجائش دی ہے، تو خدا را اس کی گردن نہ پکڑیں، وہ نہیں کر رہا اس کو نہ کرنے دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو قبر پہ اذان دے صحیح نیت کے ساتھ، تو اگرچہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت کے لائے گی، لیکن بدعت حسنہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مردے کو فائدہ پہنچے گا، کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔